السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین وأتباعه الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وقال تعالى في موضع آخر فعال لما يريد وقال ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ وعن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ قال وعرش علی الماء رواہ مسلم۔ حضرات گرامی، بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، پیارے نوجوانوں، باب الایمان بالقدر، آج ہم جو عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں یا جن احادیث شریفہ کو پڑھنے جا رہے ہیں، سمجھنے جا رہے ہیں، وہ تقدیر سے متعلق ہے۔ تقدیر ایک بہت اہم عنوان ہے، بہت ہی اہم عنوان ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور تقدیر کس کو کہتے ہیں، کیا تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا کیا حکم ہے۔ یہ چیزیں ہم کو بنیادی چیزیں ہیں، اس کا جاننا ضروری ہے، یہ ایمانیات سے تعلق ہے۔ جیسا ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ ایک ہے، ضروری ہے، اگر ایمان نہیں لاتے تو کافر ہو گیا وہ۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں تب بھی مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح جیسے ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں ویسا ہی تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب رہا یہ معنی کہ تقدیر کہتے کس کو ہیں، تقدیر کہتے کس کو ہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ ابھی تک ہوا، ہونے والا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ لکھا گیا، اسی چیز کا نام تقدیر ہے۔ اور اس تقدیر سے جو لکھا ہوا ہے اللہ کے پاس،
وہی ہوگا، اس سے سوا، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عموماً ہمارے پاس یاد رکھے کہ گفتگو میں، اردو میں، بحث و مباحثہ میں یہ ہم بات کہتے ہیں قضا و قدر پر ایمان لانا چاہیے۔ قضا کیا چیز ہے، قدر کیا چیز ہے؟ قضا کہتے ہیں عربی میں فیصلہ کرنا، قدر کے معنی تقدیر کے آتے ہیں، قضا و قدر۔ قضا و قدر کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو یوں سمجھے کہ قضا کا مطلب فیصلہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، یہ لکھنا جو ہے قضا ہے۔ اب اس کے بعد ہو جانا، وہ چیز ہو جانا، لکھ دیا، اللہ نے لکھ دیا، اللہ کے علم میں ہے کہ فلاں وقت مرے گا، یہ لکھنا، یہ ہے قضا۔ اب جو ہے مر رہا ہے وہ تقدیر ہے۔ یوں سمجھو کہ آسانی سے یوں سمجھو کہ ایک انجینئر کوئی مکان کو بنانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے ڈیزائن ڈالتا ہے، ڈیزائن ڈالنے کے بعد مکان کی تعمیر کرتا ہے، تو یہ ڈیزائن جو بنا ہے قضا، اور جب مکان کی تعمیر ہوئی قدر۔ اس کو اور آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے آپ کو بتایا ہوں۔ اور اگر کوئی تقدیر کا انکار کرتا ہے تو گمراہ ہے، اب وہ ایمان لانے والا نہیں، مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، یاد رکھیں۔ جب اللہ پر ایمان لایا ہے تو تقدیر، تو کیا مطلب تقدیر کا؟ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں، اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں، اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ زبردستی کسی کو جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا، کسی کو جنت میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ اور اس کو آسانی سے یوں سمجھ لو کہ ایک بڑی سی کمپنی ہے، کمپنی کا ایک مالک ہے، اس کے اندر ملازم ہیں ہزاروں کی تعداد میں، بڑے بڑے لاکھوں، کئی ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ایک جو ہے بڑی بڑی کمپنی میں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں۔ وہ جو کمپنی کا مالک ہے پہلے کے پہلے لکھ دیتا ہے کہ بھائی یہاں پر جو ملازم ہے اس کی لاسٹ جو ہے آخر میعاد جو ہوگی، اس کی آخر جو میعاد ہوگی کام کرنے کی 60 سال، اس سے زائد نہیں، 60 سال۔ اب وہ جو بنا دیا کمپنی کے مالک نے، جب بنا دیا 60 سال ہوتے ہیں تو وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے۔ اسی درمیان میں وہ آیا، ملازم آ کے عرض کرنے لگا حضور والا اور مجھے ملازمت کے لیے رکھیں، میں صحت مند ہوں، رکھ لے، گرچہ کہ آپ کا قانون بنا ہوا ہے، اگر مالک چاہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، کمپنی کا مالک ہے، ٹھیک ہے ہم 2 سال کی تو توسیع دے دیتے ہیں، 4 سال کی توسیع دیتے ہیں، آپ ملازمت کر سکتے ہو۔ اسی طرح بلا تمثیل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک سمجھانے کے لیے تمثیل، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، ایک قانون بنا ہوا ہوتا ہے، اگر ہم دعا کر کے، ہماری موت کا قانون ہے، اللہ لکھ دیتا ہے کہ 50 سال میں آپ دنیا سے چلے جانے والے ہو، اب اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر کہہ رہے ہیں پروردگار عالم اور ذرا عمر بڑھا دے، تو مالک ہے، کہے گا تیری تقدیر تو اتنی تھی اور تقدیر میں چینج کر دیتا ہوں، چینج کرتا یہ ہوں کہ اب تو اتنا تواضع کر رہا ہے، اتنی گفتگو کر رہا ہے، میرے سامنے گریہ زاری کر رہا ہے، مجھے منا رہا ہے، تو ٹھیک ہے 5 سال اور بڑھا دیتا ہوں، اس کے اختیار میں ہے، بڑھانا گھٹانا اس کے اختیار میں ہے۔ اسی چیز کا نام ہے تقدیر، اب اس چیز کے نام تقدیر ہے نا۔ اب یہ تقدیر لکھی کب گئی؟ اب جیسا مسجد کا بنانے والا سمجھ لو، ہم مسجد بنا رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے 10 سال پہلے گھر کا نقشہ بنا لیتا ہے، کوئی 1 سال پہلے گھر کا نقشہ بنا لیتا ہے، کوئی 2 سال پہلے۔ ہمارے وجود سے پہلے کب لکھی گئی ہے تقدیر؟ ہم دنیا میں آنے سے پہلے، ہماری آمد سے پہلے، حضرت آدم سے پہلے اور آسمان سے پہلے، زمین سے پہلے یا عرش سے پہلے، فرش سے پہلے، کس سے پہلے ہماری تقدیر لکھی گئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کس سے پہلے ہماری تقدیر لکھی گئی؟ کب لکھی گئی ہماری تقدیر؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آؤ میں پہلی حدیث جو آپ کے سامنے عربی عبارت پڑھاؤں، وہ عربی عبارت کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اچھی طرح سے بات۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تمام کتب اللہ مقادیر الخلائق، تمام مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ خالق جتنی چیزیں مخلوق، زمین آسمان، چاند سورج، انسان چرند پرند، سب مخلوق، فرشتے سارے کے سارے مخلوق، انبیاء رسولان نظام ساری مخلوق، صرف خدا کی ذات خالق۔ تو یہ مخلوق کے بنانے سے پہلے، مخلوق کے بنانے سے، زمین آسمان کی پیدائش سے، زمین بھی ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، زمین پیدا کا ہے مطلب زمین بنائی نہیں گئی تھی، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ آگ، نہ پانی، نہ درخت، نہ انسان، نہ جن، کوئی چیز نہیں تھی۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین آسمان سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی۔ آ رہا ہے ب50,000 سنۃ، ب50,000 سنۃ۔ عربی عبارت کیا ہے؟ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض، زمین و آسمان بننے سے 50,000 سال پہلے ساروں کی تقدیر لکھ دی گئی۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ ہم حیدرآباد میں پیدا ہونے والے ہیں، کتنے سال رہنے والے ہیں، مکان کہاں بنانے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، جنتی ہیں، جہنمی ہیں، کیا ہے، نماز پڑھنے والے ہیں، نہیں پڑھنے والے ہیں، سب کتنے سال، حضور کے 1400 سال آنے کے بعد 1400 سال بعد ہم آنے والے ہیں، آدم کب آنے والے ہیں، حضرت نوح کب آنے والے ہیں، حضرت ابراہیم کب آنے والے ہیں، حضرت عیسیٰ کب آنے والے ہیں، سب کا سب 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کی تقدیر سے پہلے، بنانے سے پہلے اس کے اللہ تعالیٰ لکھ دی۔ تو اللہ کا عرش اس وقت بتا رہے وہ عرشہ علی الماء، اس وقت اللہ کا جو عرش تھا، اللہ نے جو لکھا اپنے، اللہ نے جو ارادہ فرمایا، ارادے کا نام ہے تقدیر، اللہ نے جو ارادہ فرمایا اس کے علم میں، وہ جو ہے اس کا عرش پانی پر تھا، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ ہماری تقدیر جب لکھی گئی۔ اب آؤ دوسری حدیث سنیں، بہت ساری احادیث شریفہ ہیں، سنیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اچھی طرح، پھر ہم بحث دیں۔ یاد رکھو کہ پہلے تو یہ بحث، تقدیر پر بحث کرنے سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض جاہل لوگ الفاظ میرے نماز کے لیے چلیے بولے، ارے ہمارے تقدیر میں رہا تو پڑھوں گا نہیں تو کہاں سے پڑھتا ہوں، بولے سیدھا بول دیتا انہیں۔ روزہ رکھو حضرت، بولے تو ارے تقدیر میں نہیں ہے حضرت، کیا کروں، بولو۔ شرابی سے بولے میری تقدیر میں شراب پینا ہے، کیا کروں، بولتا انہیں۔ ایسی باتیں کرتا، جاہلانہ باتیں کرتا، کیا کریں گے بولو۔ ڈائریکٹ بول دیتا انہیں میری تقدیر میں نہیں ہے تو میں کیا کروں۔ باوا بیٹے سے بول رہے بیٹا ذرا سدھر جاؤ، آؤ آپ سے سیکھو، میرے قسمت میں یہ لفظ میرے قسمت میں چاہے تو میں کیا کروں۔ قسمت اور تقدیر ایک ہی چیز کا نام ہے، میرے قسمت میں سے ایسا ہے تو بولتے۔ یہ جو گفتگو جاہلانہ گفتگو ہوتی ہے، پھر تقدیر پر ہم بات کرتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اب کچھ کرنا ہی نہیں ہے، یہ جو بولتے ہیں یا اس پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ ہر امت پر لازم ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان لائے، جس طرح اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، تقدیر پر ایمان لائے۔ تو ان کے پاس بھی تقدیر کا مسئلہ تھا، وہ لوگ آپس میں جب بحث کرتے تھے تو صرف تقدیر پر بحث کیا کرتے تھے، تقدیر پر بحث کرتے، تقدیر میں یہ ہے، تقدیر میں وہ ہے، قسمت میں ہے، قسمت میں وہ ہے، یہ گفتگو کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ گفتگو کرنے کی وجہ سے ساروں کو ہلاک و برباد کر دیا، کو برباد کر دیا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تقدیر پر گفتگو بحث و مباحثہ نہ کرو، اس لیے کہ پچھلی امتیں اس پر بحث و مباحثہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ اس کو سمجھو اور عمل کرنا ہے۔ آپ صحابہ نے بھی اعتراض کیا تھا، اللہ نے جب جنت میں جانے کا لکھ دیا ہے اور جہنم میں جانے کا لکھ دیا تو عمل کر کے کیا کرنا، صحابہ نے بھی اعتراض کیا تھا۔ اب میں آپ کو 2-3 حدیثیں سناتا ہوں، آئیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو
بنا دیا. وہ بنایا آپ کو معلوم ہے، اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مٹی ہر جگہ کی لی گئی، ہر جگہ کی مٹی لی گئی. ہم حیدرآباد میں پیدا ہوئے ہیں تو یہاں کی مٹی لی گئی ہماری، اسی لیے تو یہاں آئے ہم. ہمارے مزاج میں جو سختی ہے تو مٹی ذرا سخت تھی تو سختی بن گئی. ہم اگر گورے ہیں تو گوری مٹی مل گئی، ہم اگر کالے ہیں تو کالی مٹی مل گئی. مٹی جہاں جہاں کی جس شکل کی تھی وہ مٹی لی گئی ہے. ساری مٹی لینے کے بعد حضرت آدم سے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والی اتنی مٹی اتنے جگہ کی ویسی مٹی لی گئی. وہ پتلا چھوٹا پتلا نہیں تھا. حضرت آدم کا جسد جو بنایا گیا چھوٹا نہیں تھا. اللہ نے اپنے دست سے لیا، فرشتوں کو بلایا. میرے نبی کی باری آئی تو مدینہ سے کہا کہ وہاں سے لے لو مٹی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ و مدینہ کی مٹی لی گئی. جانتے ہو تو یاد رکھو کہ میرے بھائیوں یہ مٹی لی گئی. لینے کے بعد حضرت آدم کو جو بڑا سا پتلا بنا دیا گیا، ہزاروں سال ویسی رہا. وہ سوکھا کھنکھناتا ہوا بن گیا تو اللہ نے اس کے اندر روح ڈال دی. اب روح ڈالنے کے بعد وہ مسائل تو ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں تم سجدہ کرو، آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں. تو ہوا کیا؟ آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں. تو یہاں سن لیجئے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. حضرت آدم علیہ السلام کی جب بنانے کے بعد کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیرا. وہ کیسا پھیرا اللہ ہی بہتر جانے، ہم نہیں بول سکتے ایسا پھیرا ویسا پھیرا. اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کے ہاتھ کی کیفیت کیا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانے. مگر حدیث میں جو آتا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسأل عنها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی خلق آدم. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. ثم مسح ظہرہ بیمینہ، اپنا سیدھا ہاتھ پشت پر پھیرا. اپن جس طرح سمجھانے کے لیے بلا تمثیل یہ عرض کر رہا ہوں، بڑا آدمی والد ہے، دادا ہے، نانا ہے، استاد ہیں، اپنے بچے کے سر سے پیچھے سر سے ہاتھ پھیرتے ہیں، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں. پھیرتے نا پھیرتے شفقت کے ساتھ پیار کے ساتھ جو ہاتھ پھیرتے ہیں. بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، یہ شفقت کا ہاتھ تھا، رب تبارک و تعالیٰ کا رحمت کا جو ہاتھ تھا. ہاتھ جیسے ہی پھیرنا تھا، ان کی جتنی اولاد تھی ساری کی ساری باہر. اس وقت اپن آ گئے باہر. یہاں جو آپ دکھ رہے ہیں نا، وہاں حضرت آدم سے وہاں پر وجود میں آ گئے، نکل گئے ہم. ہمارا وجود ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ہمارا وجود وہاں تھا، ہمارا وجود تھا. ہاتھ پھیر دیا حضرت آدم سے، جتنی قیامت تک اولاد ہونے والی نکل گئی. سیدھا ہاتھ پھیر دیا. فاستخرج من ذریتہ، اس سے ذریت نکالی، ان کی اولاد نکالی. فقال خلقت ہؤلاء للجنہ، ان کو جو بنایا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا جنت کے لیے بنایا ہوں. وبعمل اہل الجنہ یعملون، اور یہ جنت کا کام کرتے رہیں گے. ثم مسحا، پھر اس کے بعد کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ظہرہ، پھر پشت پر ہاتھ پھیرا. پھیرنے کے بعد کیا کیا؟ فاستخرج منہ ذریۃ، پھر ایک ذریت نکالی. پھر فرمایا فقال خلقت ہؤلاء للنار، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمیوں کا عمل کریں گے. بعمل اہل النار یعملون، یہ جہنمیوں کا عمل کریں گے. فقال رجل، اب یہ جو بات ہو گئی نا، وہاں پر دونوں کو نکالنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے ہم اب جیسا بیٹھے ہوئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم تھے. اس وقت ہماری روحیں تھی، وہ کس شکل میں تھی اللہ ہی بہتر جانے. سارے کے سارے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے، قرآن کہہ رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، تمہارا پروردگار عالم بنی آدم سے کیا کیا؟ وعدہ لیا.
اور ان پر گواہ بنایا ایک دوسرے پر. دیکھو کیا وعدہ لے رہا ہے, الست بربکم کہہ رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, سوال کر رہا ہے الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو اس وقت ہم جو کلمہ ادا کیے قالوا بلا شہیدنا, کہنے لگے کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں, بولے کیوں نہیں آپ تو ہمارے رب ہیں, یعنی آپ ہی ہمارے رب ہیں. اس وقت ہم بولے تھے شہیدنا ان تقول یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین. اب تو ہمارے کو معلوم نہیں, جب یاد ہے, کیا کسی کو یہاں یاد ہے؟ یاد ہے اپن وہاں بولے تھے, اپنی زندگی کی پرانی باتیں یاد ہے. شادی کب ہوئی بولے تو شادی والے سے ہاں فلاں ڈیٹ کو ہوئی تھی, یاد ہے میرے کو بول کے بول سکتے آپ, مگر یہ چیز یاد نہیں ہے اپنے کو, بھول گئے اپنے کو یاد نہیں. تو کون یاد دلا رہا ہے؟ قرآن یاد دلایا. آپ کو یاد نہیں ہے, ہزاروں سال پہلے کی بات ہے یہ, آپ کو یاد نہیں, یاد دلا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے وعدہ لیا ہے. اب دنیا میں کافر تھے تو انہوں نے انکار کر دیا, مسلمان تھے تو اپنے اقرار پر باقی رہے. مسلمان تھے تو اپنے اقرار پر باقی رہے, ہاں آپ ہمارے رب ہیں, ہم ایمان لاتے ہیں. جو کافر تھے دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا. تو اب یہاں پر سوال ایک بہت اچھا سوال پیدا ہوتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے جب جنت کے لیے جنتیوں کو جنت میں, جہنمیوں کو جہنم کے لیے بنا دیا ہے, تو اب عمل کر کے کیا فائدہ؟ کچھ بھی کرو وہ ہونے والا ہی چاہیے, کچھ بھی کرو وہ ہونے والا ہے. جب بنا دیا تو ہم عمل کر کے کرنا کیا؟ بولے ہم عمل کر کے کرنا کیا؟ جب اللہ نے لکھ دیا ہے جہنم کے لیے تو جہنم میں جانے والے ہیں, جنت میں ایمان بھی لاؤ بول رہے ہیں آپ, یقینی بات ہے, اس میں کوئی انکار نہیں, دو رائے نہیں. سوال کر رہے ہیں صحابہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دے رہے, سن لو. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھو جس کے لیے جنت بنائی گئی ہے اس کے لیے عمل کرتے رہو, جنت کا عمل اس کے لیے آسان ہوگا. عمل کرتے رہنا, عمل کو چھوڑنا نہیں. تم جنت میں جا رہے ہو اپنی جگہ ہے, مگر عمل کرتے رہو, تمہارے لیے جنت کا عمل آسان ہوگا. کیا مطلب؟ خود بخود دماغ میں آ جائے گا, نماز کا ٹائم ہو گیا, خود بخود نماز کے لیے آ جائیں گے. خود بخود دماغ میں آ جائے گا صدقہ و خیرات کر دو, خود بخود صدقہ و خیرات کرتے رہیں گے. یہ جنت کا عمل آپ کے لیے خود بخود آسان ہوتا جائے گا. جو کافر ہے اس کے لیے وہ کام آسان ہوگا, خدا کا انکار کرتا رہے گا, وہ خدا کا انکار کرتا رہے گا. کئی خدا ہے, یہ بارش کا خدا ہے, یہ پانی کا خدا ہے, یہ ہوا کا خدا ہے, یہ فلاں روح ڈالنے کا خدا ہے, یہ خدا, وہ انکار کرتا رہے گا. اس کے لیے وہ کام آسان ہوگا, مسلمان کے لیے یہ کام آسان ہوتا رہے گا. تو عمل کرنے کی تلقین فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عمل کرنے کی. اب یہ تقدیر 50,000 سال پہلے کی یہ تقدیر ہے. اس کے بعد ایک کیا ہوتا ہے سن لیجئے, اور ایک حدیث, 3 حدیثیں میں آپ کو سنانے کی بارے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پوری ذہن میں بیٹھ جائے ہمیشہ کے لیے, تاکہ پھر آپ جو ہے اعتراض نہ کریں. وہ حدیث جو ذکر کیا مسلم شریف کی ہے. اب جو حدیث پڑھ رہا ہوں بخاری میں بھی ہے, یہ مسلم شریف میں بھی ہے یہ حدیث. ترجمہ سن لیجئے. قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان خلق احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما او 40 ليله ثم يكون علقه مثله ثم يكون مضغه مثله ثم يبعث اليه الملك فيؤذن ب4 كلمات فيكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد ثم ينفخ فيه الروح. اب یہ وہ تقدیر جب لکھی گئی تھی وہ ایک ہے. جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں نا, ماں کے پیٹ میں جب جمع ہوتے ہیں, پہلے 40 دن جب ہوتے ہیں تو 40 راتیں گزرتے ہیں تو ایک لوتھڑے کی شکل بن جاتی ہے, پانی رہتا ہے, اس کے بعد لوتھڑے کی شکل بن جاتی ہے, پھر اس کے بعد گوشت پوشت کی شکل بن جاتی ہے. جب گوشت 40 دوسرے 40 دن, پھر جب تیسرے 40 دن بن جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجا دیتا ہے. فرشتوں کو بھیجانے کے بعد اب یہاں 4 چیزیں لکھنے کا, 4 چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں, لکھی جاتی ہیں. وہاں تقدیر لکھی گئی, اب یہاں ایک 4 چیزوں کی تقدیر لکھی جا رہی ہے. کیا ہے؟ اس کا رزق کتنا ہوگا, اس کی موت کب ہوگی, وہ عمل کیا کرے گا,
وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا. ماں کے پیٹ میں رہ خود ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں رہ. وہ کیا تھی, یہ کیا تھے, وہ جو ہے فرشتوں کو معلوم نہیں, اب فرشتوں کو معلوم ہوتا ہے, فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد یہ کتنے دن کتنے روز جس فرشتے کو متعین کیا جاتا ہے, یہ کتنا کھائے گا, کتنے دن زندگی گزارے گا, یہ ایک تقدیر ہے, حوالے کر دی جاتی ہے, یہ حوالے کر دی جاتی ہے. تو یہ ہے یہ دوسری چیز, یہ چار چیزیں. اب ہم میں کا کوئی شقی ہے, کوئی جو ہے نیک ہے, کوئی بدبخت ہے, یہ ایسا معاملہ. اب یہ 2 حدیثیں ہو گئی ہیں, تیسری حدیث سن لیجئے, اس کے بعد میں آپ کو اس کا خلاصہ سنا دیتا ہوں. اس کے بعد آپ چاہے تو سوالات کر سکتے ہو اور اس کے جوابات دیے جائیں گے. یہاں پر اور ایک بنیادی بات یاد رکھ لو کہ جتنے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں مسلمان کے گھر میں, وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے بلا حساب و کتاب, نابالغ ہیں تو. جتنے مسلمان کے گھر میں, ایک حدیث آ گئی. دوسری حدیث یہ آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں, ایک بچہ جو ہے پیدا ہوا انصاری کے گھر اور وہ انتقال کر گئے, تو انہوں نے کہا کیا ہے ماشاءاللہ, یہ تو جنت کی کیاریوں میں جائے گا اور جا کر بچہ چڑیوں کی طرح, ایک چڑیا چہچہاتی ہے اس طرح جنت میں رہے گا, اس طرح اس کا معاملہ ہوگا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتی ہو یہ بچہ بڑا ہو کر کیا کرنے والا تھا, تم جانتی ہو؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ نہیں معلوم. اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے یہ کیا کرنے والا ہے, بڑا ہوتا تو کیا کرنے والا ہے. تو ویسے کیا کرنے والا ہے, جنت کا عمل کرنے والا یا جہنم کا عمل کرنے والا, یہ ایک روایت ملتی ہے. تیسری روایت سن لیجئے, اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضور کے دربار میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ کافروں کی اولاد کیا کرے گی, جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آقا نے فرمایا ماں باپ کے تحت جائے گی. ماں باپ جہنم میں جائیں گے تو گویا یہ بھی جہنم میں جائے گی. 3 روایتیں الگ الگ ہو گئی نا. تو اب مسئلہ علماء کیا فرماتے ہیں, یہ متفقہ بات ہے کہ مسلمان کے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نابالغ ہے تو جنت میں جائے گا. کافر کے گھر میں اگر پیدا ہوتا ہے اور وہ مر گیا بچپن میں, انہیں تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں نا بھائی, ابھی وہ مکلف نہیں ہے, چھوٹا بچہ ہے, انتقال کر گیا, مکلف نہیں ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سزا نہیں دے گا, کیونکہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. اللہ کی ذات یہ نہیں ہے کہ باپ کے کفر کرنے کی وجہ سے بیٹے کو جہنم میں داخل کر دیا جائے, اللہ کی یہ ذات نہیں ہے. قرآن کریم میں بعضوں نے کہا کہ نہیں یہ بھی جنت میں جائیں گے, بعضوں نے کہا کہ نہیں جنت میں جائیں گے ضرور, مومنوں کے غلام بن کر رہیں گے, مسلمانوں کے غلام بن کر رہیں گے. کافروں کی جو اولاد ہوگی, یاد رکھ لو, کافروں کی جو اولاد ہوگی وہ جنت میں جائے گی, نابالغ ہے جائے گی, مگر غلام بن کر رہے گی. مسلمانوں کی باتوں نے یہ کہا ہے. یہ آپ کو ضمنی بات جو احادیث شریفہ لائے ہیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں. اب تیسری حدیث ذکر کر کے اپنی بات کو یاد رکھ لے, کہ بنیادی بات یاد رکھ لے کہ میرے بھائیوں, جس طرح ہم اللہ پر, کتاب پر, رسول پر ایمان لاتے ہیں, اچھی ہو تقدیر یا بری ہو تقدیر, یعنی ہماری زندگی میں اچھائیاں جتنی آنے والی ہیں یا ہمارے لیے دکھ درد آنے والے ہیں, یا اچھا عمل کرنے والے ہیں یا خراب عمل کرنے والے ہیں, جو کچھ بھی کرنے والے ہیں, یہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے, سارا کا سارا. اس پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ اللہ کے علم میں ہے. کیا مطلب؟ یہ سب اللہ کے علم میں ہے. تقدیر کا مطلب یہ اللہ کے علم میں, اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے. یہ جاننا ضروری ہے ہمارے لیے. تقدیر کا مطلب یہ اللہ کے علم میں ہے, یہ مانا ہے, کوئی اور نہیں. اللہ زبردستی آپ کو جنتی بنا دیا یا نمازی بنا دیا یا عابد بنا دیا, اللہ نہیں بنایا. اللہ نے رکھا اس کے اندر, وہ خود بخود اس کو لیا, قبول کیا. اور بعض ہمارے پاس, یاد رکھ لو, بعض ایسے بھی ہیں یہ تقدیر پر ایمان لانے والے نہیں ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کو کیا کہیں گے؟ بعض کہتے ہیں کہ تقدیر ہے ہی نہیں, مسلمان باقی نہیں. ہم تقدیر پر ایمان نہیں لاتے, بولا کہ مسلمان نہیں. ہاں تقدیر کوئی چیز, بعض ہمارے پاس ایسے ہیں تقدیر کوئی چیز ہے ہی نہیں, گمراہ فرقے ہیں. سب کچھ انسان کماتا ہے, سارا کا سارا انسان کماتا ہے, تقدیر نہیں ہے.
بعض کہتے ہیں کہ مجبور محض ہے، جو لکھا اس کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارا عقیدہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ سن لو، ہمارے اہل سنت الجماعت کا عقیدہ انسان اتنا خود مجبور نہیں ہے، انسان اتنا مجبور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجبور نہیں بنایا۔ آپ اپنے ہاتھ سے کھاتے ہو، آپ اپنے ہاتھ سے پیتے ہو، آپ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہو، آپ اپنے قدموں سے چلتے ہو، اس کو اتنی قدرت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے اتنی قدرت دے رکھی ہے۔ نہیں میں کماؤں گا نہیں، لیٹا ہوا ہوں، بس اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو غذا بھیج دے گا، اللہ غذا بھیج، یہ نہیں ہے، اس کو قدرت دے، نہیں تو کما، نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج ادا کر، تو مطلب کیا ہوا؟ تو کر سکتا ہے، تجھے اتنی قدرت ہے، تو کر سکتا ہے، تو حکم مل رہا ہے نا بھائی۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ تو کر سکتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز ادا کر، روزہ رکھ، کر سکتا ہے، اتنی قدرت دے رکھا ہے۔ ایک زمانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، وہ دور میں کچھ تقدیر کے منکر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا، انکار کرنے والے بھی اس کے اندر موجود تھے، اقرار کرنے والے بھی موجود تھے، بڑی محفل تھی، بڑی اچھی محفل تھی۔ تو حضرت علی نے دیکھا کہ سمجھانے کے لیے آج تقدیر کا مسئلہ ان کے لیے آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ بعض کہنے لگے ہم کیا کرنا بھی، ہم کو کیا کرنا ہے، گھر میں بیٹھے رہتا ہوں، کمانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا۔ بعض کہنے لگے عمل کر کے کیا کرنا، نماز اللہ خود پکڑ کے لائے گا، نماز پڑھوں گا۔ ایسے دماغ کے پیدا ہو گئے، ایک دم بیٹھ گئے گھر میں، نماز چھوڑ دیے، سب چھوڑ دیے، ساری چیزیں چھوڑ دیے۔ بعض ایسے ہوئے، بعض ویسے ہو گئے۔ تو ایسی محفل کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی شخص نے آ کے، یا اے امیر المومنین، یہ بحث بہت زیادہ ہو رہی ہے، یہ بندہ مجبور ہے کیا؟ مجبور ہے یا قدرت رکھتا؟ بعض بولے قدرت رکھتا، اس کے بغیر، اس کے ارادے کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں بولے۔ بعض بولے نہیں مجبور ہے، بالکل کچھ نہیں، اللہ کرے تو چھونا انہیں، اللہ پکڑ کے لایا تو نماز پڑھنا، اللہ روزہ رکھایا تو رکھنا، بولے بعض بولے نہیں ایسا نہیں، اس کو پوری قدرت ہے، بولے پوری قدرت، جو چاہے کر سکتا ہے، بولے۔ ایسا ماحول بن گیا۔ تو ہمارا طریقہ، ہمارا عقیدہ حضرت علی نے جو ایک جملے میں، ایک لفظ میں جو بتا دیا ہے، بڑا آسان، یہاں پر بھی آسانی سے سمجھ میں جائے گا، آسانی سے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ مکمل قدرت رکھنے والا نہیں ہے، نہ مکمل مجبور محض ہے، نہ مکمل قدرت رکھنے والا ہے، پھر کیا ہے درمیان۔ تو حضرت علی نے فرمایا سمجھانے کے بعد سمجھ میں نہیں آئی، ذرا آپ اچھی طرح بتاؤ۔ تو حضرت علی بولے گے ٹھیک ہے، تو کھڑا ہوا ہے نا، کھڑے کھڑے جو سوال کر رہا ہے نا، ماشاءاللہ ٹھہرا ہوا ہے نہیں تو اپنے پیروں پہ ٹھہرا، ہاں، اپنے ارادے سے، ہاں، بیٹھ سکتا اور بیٹھ سکتا ہوں، ٹھہر سکتا ہوں، بیٹھ جا بیٹھ گیا، ٹھہر جا ٹھہر گیا، بیٹھ رہا بھی ٹھہر رہا بھی، اپنے دونوں پیروں پہ ٹھہر گیا۔ ہاں، ذرا ایک پیر اٹھا دیا، ایک پیر اٹھانے کے بعد بولے دوسرا اٹھا، پہلا تو اٹھا دیا، دوسرا اٹھا، نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ جو اٹھایا ہے تجھے اتنی قدرت ہے، اب دوسرا نہیں اٹھا سکتا، وہ قدرت نہیں ہے۔ بولے اللہ تعالیٰ مجبور بھی نہیں بنایا، نہ قادر بنایا، مکمل طور پر قادر بنایا، نہ مجبور بنایا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کتنا آسان ہے نہیں؟ اٹھو بولے تو اٹھ رہا، بیٹھو بولے تو بیٹھ رہا۔ اب ہمارے جو دماغوں کے ہوتے بعض ایسے، میرے بھائی ایسے نہیں بھائی، اللہ دیا تو کھاؤں گا بلکہ گھر میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، رزق ملا تو گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے، نماز اللہ توفیق دیا تو نماز، ایسا نہیں، آپ کو اللہ نے قدرت دے رکھی ہے، آپ کو آنا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گا۔ یہ قدرت اگر آپ استعمال نہیں کرے تو اللہ پوچھے گا، نہیں کماؤ گے تو اللہ پوچھے گا، بیوی کا حق ادا نہیں کرے گے تو اللہ پوچھے گا، اولاد کا حق ادا نہیں کرو گے تو اللہ پوچھے گا۔ اتنی قدرت ہے آپ کو، اتنی قدرت ہے آپ کو، نہ آپ کو مجبور بنایا،
نہ آپ کو قادر مطلق بنایا. یاد رکھ لو، یہ ہمارا عقیدہ ہے. بہت سارے احادیث شریفہ لائے. آج اتنا ہی ذہن میں رکھ لو کہ ایمانیات میں سے اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہوں. اس کو یوں ہی آسانی سے لے لیتے ہیں ہم. اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث و مباحثے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ کہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و رسولہ و قدر خیرہ و شرہ من البعث بعد الموت. میں اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے کتابوں پر، اس کی تقدیر پر ایمان لایا. بولتے نہیں بولتے، بچپن سے پڑھتے آئے ہوئے. یہ ایمان لانا ضروری ہے. اگر اس کے اندر انکار کرتے ہیں تو گئے اس کام سے. اس تقدیر کا انکار کرتے ہیں. پتہ نہیں بے خیالی میں ہم غلط بات کیا کرنا، میرے تقدیر میں لکھا میں ایسے کرتا ہوں، بولے تو گئے. جاتا ایمان جاتا نہیں. مگر ایسی گفتگو، جاہلانہ گفتگو نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھو. یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. ایک علمی بات تھی، اس کو ہمیشہ ذہن میں بٹھا لو. انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی علمی باتیں ہوں گی اور آپ تشریف لائیں تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا، آپ کے ساتھیوں کے لیے فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ اتنی گرمی میں، اتنی سخت دھوپ کے اندر آپ آئے اور بیٹھے رہے. یہ کیا ہے؟ ہماری تقدیر میں ہے. یہ بڑی بات ہے نا بھائی، یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. کیونکہ اللہ نے ہم کو نیکی کی توفیق دیا، بیٹھنے کی توفیق دیا، جنت کا کام لیا. تو گویا آپ یہ ذہن میں رکھ لو کہ جنت کا کام لیا ہے تو آپ جنت میں جانے کا ارادہ بھی کر لو. اللہ جنت میں پہنچا دینے والا ہے. یہ بات یاد رکھو. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ نعمت والی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیو. یہ ایسی نہیں، بہت بڑی دولت مل جائے گی. کوئی اگر تقسیم کر رہا ہے، لیڈر آج کل جو ہے شراب پہ دے رہے، پیسے دے رہے، یہ دے رہے، ہم کو ووٹ ڈالو بول کے گاڑیاں فراہم کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں. وہ تھوڑی دیر کے لیے مل جاتی، ختم ہو جاتی. مگر یہ ایسی نعمت آپ کو ملی ہے، ہمیشہ کے گھر بنانے کی نعمتیں مل رہی ہے. آپ اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بچوں کو پکڑ کے لائیں، پوتروں کو، نواسوں کو، رشتہ داروں کو پکڑ کے لائے. ماشاءاللہ محفل ہماری اچھی برکت والی محفل، دلچسپی سے آنے والے ہیں. دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت دور دور سے ہمارے مولانا سید واحد صاحب کی کاوش ہے اور مسجد حاضہ کے صدر صاحب، منتظمین، اور بہت ماشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے. اس کو اضافہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو. اضافہ کریں گے تو اور بہت اہم باتیں آپ حضرات ہیں. آپ کی دلچسپی پر انحصار ہے ساری چیزیں. آپ جتنا دلچسپی کا اظہار کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز ویسے آپ کو علم یہاں پر میں علم ہے. مدرسہ ہے یہ ہمارا. یہ بڑوں کا، بزرگوں کا، نوجوانوں کا یہ مدرسہ ہے. یہ علم جو مل رہا ہے، یہ محفل مدرسے کی شکل ہے. یہ مدرسے کی شکل ہے ماشاءاللہ. تو اس کے اندر جتنا زیادہ حصہ آپ لیتے رہیں گے، نہیں بعد میں جو ہے بھر رہ جا رہا ہے نا، بعد میں سن لوں گا، تو یہ بعد والی بات نہیں معلوم کہاں لے جاتی ہے. خبر میں لے جاتی ہے، محشر میں لے جاتی ہے، پتہ نہیں. بات کو نہیں، آج ہی کو پکڑ کے رکھو. اور ہر اتوار کو یاد رکھو کہ ایسا ٹائم رکھا گیا، شام کا ٹائم نہیں. حیدرآباد میں چلو بھائی رات میں دعوت میں جانا ہے، کہیں ادھر جانا ہے، ادھر دعوتوں کا بھی ٹائم نہیں ہے. یہ ٹائم فارغ ہے. اور ماشاءاللہ ہم تو ایک مزاج میں ہیں یہاں کے، کھاتے ہیں فجر کے بعد بھی سوتے ہیں. کھانے بعض تو فجر 12 بجے صبح ہوتی، بعض کی 10 بجے 12 بجے، بعض فجر کو سو گئے تو 12 بجے تک نیند بھی ہو جاتی. سارے چیزیں ہو جاتے ہیں. فارغ وقت ہے یہ ماشاءاللہ. وہ سمجھ کے رکھا گیا ہے. آپ کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو لائیں، یہ محفل میں اضافہ کریں، آپ کے لیے برکت ہوگی. اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین. محفوظ جو سننے میں آتا ہے جی عموماً جو ہے تقدیر آئی تو لوح محفوظ بولتے. کیا ہے لوح محفوظ؟ لوح محفوظ بولے تو کیا چیز ہے لوح محفوظ؟ یہ ایک مسئلہ ہے. نہیں، لوح محفوظ، محفوظ کا مطلب حفاظت کی گئی. محفوظ کا مطلب حفاظت، عربی ورڈ ہے. لوح و قلم ایک تختی ہے، لوح و قلم محفوظ تختی میں ہے. تو اس کا مطلب کیا؟ اللہ کے علم میں وہ چیز محفوظ ہے.
اللہ کے علم میں، ہمارے دماغ کے اعتبار سے ہمارے کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے، اس کو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے حافظ قرآن، حفظ پورا کا پورا اس کے دماغ میں ہے، حفظ اس کے ذہن میں پورا کا پورا اس کے استطاعت کے مطابق، ویسے ہی اللہ کے علم میں جو چیز ہے اسی چیز کا نام ہے لوح محفوظ، لوح محفوظ اس چیز کا نام۔ اب لوح محفوظ کی اور تشریح کرتے ہوئے فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تختی پر لکھنے کا حکم دیا، وہ فرشتہ لوح محفوظ کے لیے وہی چیز لکھا ہوا ہے، بٹن دباتے وہ چیز آ جاتی ہے، یہ کتنے سال رہے گا، کتنے سال جیے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کہاں رہے گا، کس جگہ پیدا ہوگا، وہ چیز ہر ایک کی الگ الگ ڈکشنری بنی ہوئی ہے، اس چیز کا نام ہے لوح محفوظ، وہ کتاب بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے علم یا ایک تختی ہے، تختی کے اندر محفوظ ہے ساری چیزیں، وہ چیز ہے لوح محفوظ۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما، ہماری ساروں کی پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما، نیکی کی توفیق عطا کر کے برکت عطا فرما، عمر طویل کر دے مولا، اے اللہ ایمان پر باقی رکھ اور عمل کی توفیق دے، عمر طویل فرما دے مولا، عمر بڑھا دے پروردگار عالم، ہماری تقدیر میں اگر کم عمر لکھا ہے تو اے اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ، تیرے نبی کا واسطہ، مولا کریم ہماری عمر کو بڑھا دے، اضافہ کر دے، ایمان پر رکھتے ہوئے نیکی کی توفیق کے ساتھ، ایمان پر خاتمے کے ساتھ مولا ہماری عمر میں اضافہ فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما مولا، اے اللہ ہندوستان کے اندر جو انتخابات ہو رہے ہیں ایسے لوگوں کو حاکم بنا جو مسلمانوں کے حامی مددگار ہو، مسلمانوں کے موافق ہو، ایسے لوگوں کو حاکم و مددگار بنا، جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، انہیں نیست و نابود فرما، ان کے اندر انتشار پیدا فرما، ان کو ہمیشہ کے لیے برخاست فرما دے مولا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔